السلام علیکم ایوری ون. آج ہم جو ہے نیشنل پاور کی بات کر لیتے ہیں. نیشنل پاور جو ہے وہ کسی اسٹیٹ کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور کتنے ٹائپس کے جو ہے نیشنل پاور کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. نیشنل پاور کی بیسکلی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ریسورسز کسی بھی اسٹیٹ کے اندر موجود ہوں گے, لائک ملٹری, پاپولیشن, اکنامک کیپیسٹی, آپ کی جو ہے ٹیکنالوجی ہے, آپ کا پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں, آپ کا لیڈرشپ ہے, دیر آر نمبر آف فیکٹرز وچ آر پریزنٹ ان اینی اسٹیٹ. So these all elements, when we do the sum of all the elements, this is actually the national power of any state. کسی اسٹیٹ کی نیشنل پاور زیادہ ہو سکتی ہے, کسی اسٹیٹ کی نیشنل پاور کم ہو سکتی ہے. کیوں زیادہ ہو سکتی ہے کسی بھی اسٹیٹ کی نیشنل پاور؟ اگر اس کے تمام ایلیمنٹس جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہوں اور وہ سکسیزفل ایلیمنٹس ہوں تو ان کی پاور جو ہے وہ زیادہ ہوگی. مگر اگر کوئی سرٹن اسٹیٹ ہے جس کی اکانومی ویک ہے یا پولیٹیکل خیاس کا شکار ہے یا جو ہے اس کی لیڈرشپ اچھی نہیں ہے, ملٹری اس کے پاس کم ہے, تو اس کی نیشنل پاور یقیناً ویکنڈ ہوگی, اس کی جو ہے وہ کم ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, نیشنل پاور کیوں ضروری ہے کسی بھی اسٹیٹ کے لیے؟ نیشنل پاور اس لیے ضروری ہے کسی بھی اسٹیٹ کے لیے تاکہ جو ہے وہ اپنے گولز اینڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کر پائیں. اور جیسے ریئلسٹ کہتا ہے کہ سروائیول از امپورٹنٹ, تو دیٹ از فار دا سیک آف دا سروائیول ایز ویل. یہ نیشنل پاور کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ ملٹی وائٹامنس کی گولیاں کھا کے یا کیلشیم کی گولیاں کھا کے نہیں بڑھاتا, بلکہ اپنے ریسورسز کو امپروو کر کے جو ہے وہ انکریز کرتا ہے. اچھا, دو ٹائپس کی کیٹیگریز ہیں بیسکلی نیشنل پاور کے. دو طرح کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ون ٹینجیبل ایلیمنٹس اینڈ ادر از انٹینجیبل ایلیمنٹس. ٹینجیبل ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ جغرافی, نیچرل ریسورسز, پاپولیشن, اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی. یہ سارے جو ایلیمنٹس ہیں یہ ٹینجیبل ایلیمنٹس کہلاتے ہیں, جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. بٹ انٹینجیبل ایلیمنٹس جو ہیں دے کین ناٹ بی سین, دے کین ناٹ بی ٹچ, یو کین اونلی observe them, you can only experience them. That is leadership, ideology and morale. جغرافی کیوں بھی کسی بھی اسٹیٹ کی امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو جغرافی یا جغرافیکل لوکیشن کسی بھی اسٹیٹ کی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ وہ اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی جغرافیکل لوکیشن سے جو ہے بینیفٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کا اسٹیٹ جو ہے یا تو سپیریئر بن سکتا ہے جغرافیکل لوکیشن کی وجہ سے, یا وہ انفیریئر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا. پاکستان جیسے کہ ہمارا ملک ہے وہ جغرافیکلی بہت ہی امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. جغرافیکل لوکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں نے کئی بار پاکستان اسٹڈیز میں پڑھی ہے کہ پاکستان کی, کیونکہ اس کے بارڈرس کے کئی اسٹیٹس سے جو ہے وہ جڑ رہے ہیں, جیسے کہ ایران ہے, افغانستان ہے, انڈیا ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں. تو اس کی امپورٹنس ایک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اگر ہم دیکھیں تو لینڈ لاک اسٹیٹس ہیں جو کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, تو ان کو جو ہے وہ پاکستان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے ٹو ریچ رپورٹس. اسی طرح سے جو ہے افغانستان کی جو ہے ملٹری, افغانستان کے اندر جب خیاس ہو گیا تھا, وہاں پہ جنگ ہو رہی تھی, تو جو ہے وہاں پہ وہاں کے تمام لوگ جو ہے وہ پاکستان جو ہے ایز اے ریفیوجی آئے, تو وہ بھی ایک جو ہے وہ امپورٹنٹ رہا پاکستان ان کے لیے. ایران کے بارڈرس قریب ہونے کی وجہ سے ہماری ٹریڈنگ ایزی ہے, چائنا کا روٹ جو ہے وہ سلک روٹس کے تھرو جو ہے وہ ہم ایزلی ایکسیس کر سکتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے پاکستان کی لوکیشن پرائم لوکیشن کنسیڈر کی جاتی ہے. اچھا, آپ دیکھیں گے جب افغان وار ہو رہی تھی اور یو ایس کو وار آن ٹیرر میں افغانستان پہ اٹیک کرنا تھا, تو اس نے پاکستان کا جو ہے وہ سہارا لیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جو ہے پاکستان کے بارڈرز جو ہیں دے آر ڈائریکٹلی لنک ٹو دا بارڈرز آف افغانستان, تو یہیں سے جو ہے وہ ایکسیس کیا جا سکتا تھا اور نیٹو فورسز جا سکتی تھی. یہ ساری انفارمیشن لکھی ہوئی ہے, جیسے کہ لینڈ لاک اسٹیٹس ہیں, ان کے کیوں ان کی جغرافی جو ہے وہ کب امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. ان کی جغرافی اس لیے امپورٹنٹ ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے وہ بائی روڈ ہی ٹریول کرتے ہیں اور ان کی نیوی نہیں ہوتی, مگر اس سے کوئی جو ہے وہ تھرو نیول پاور ان کے اوپر اٹیک بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور وہ سیفلی جو ہے وہ بیچ میں ہوتے ہیں, جو لینڈ کے ارد گرد ان کے لینڈ ہی ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہمیں ویلیز نظر آتی ہیں جس کے اندر ہمیں ویلیز کی نیچرل پروٹیکشن ہوتی ہے ماؤنٹین سے, جس کے اندر سوئٹزرلینڈ ہے, اور بھی بہت سارے اسٹیٹس ہیں آپ جو سرچ کر سکتے ہیں. مڈل ایسٹرن ریجن کے اندر جو ہے وہ کروڈ آئل کے ریسورس جو ہے بہت زیادہ موجود ہے, اور عربین پینسولا وہاں پہ موجود ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے ٹریڈنگ کر پا رہے ہیں آئل کی. اگر وہاں عربین پینسولا کی موجودگی نہ ہوتی تو کیا ہوتا کہ جو ہے وہ ان کا آئل ریسورس جو ہے وہاں موجود جو ہے وہ وہیں کے وہیں آئسولیٹ ہو جاتا, اور وہ اس کو جو ہے
وہ ایکسپورٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ جو ہے آئل ریزروس جو ہیں، کروڈ آئل کی جو شپمنٹس ہیں وہ تھرو جو ہے وہ آپ کے واٹر ویز ہی جاتی ہے، وہ بائی ایئر یا بائی روڈ نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے۔ فریڈرک ریٹزل 1887 کے فلاسفر ہیں، جرمن جغرافر ایتھنوگرافر ہیں، انہوں نے آرگینک تھیوری پریزنٹ کی تھی۔ انہوں نے بیسکلی جو ہے وہ ٹیریٹری کو یا جغرافی کو کسی بھی اسٹیٹ کی ایز اے لیونگ آرگینزم جو ہے بتایا تھا۔ اچھا، لیونگ آرگینزم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بیسکلی لیونگ آرگینزم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی جو ہے جاندار چیز ہوتی ہے تو اس کو جو ہے پانی، ہوا، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ جو ٹیریٹری ہے اس کو بھی جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے مزید ٹیریٹوریل گراؤنڈس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی آپ ٹیریٹریز کو ایکیومولیٹ کریں گے اتنے زیادہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے ٹیریٹری جو ہے وہ سروائیو کرے گی۔ اچھا، اسی طرح سے ان کی جو ریٹزل کی تھیوری تھی، اس سے جو ہے بہت زیادہ انسپائرڈ ہوئے ایڈولف ہٹلر، اور انہوں نے لیونسٹروم کا جو ایک فلاسفی ہے اس کو آپٹ کیا، جس کا مطلب تھا ٹو ایکوائر مور لیونگ اسپیس فار جرمن نیشن۔ اور جتنے ہم ٹیریٹریز کو گین کریں گے اتنا ہی اچھا ہم سروائیو کریں گے، اور یہ بھی ریئلسٹ پولیٹیکل تھاٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کی ٹیریٹریز جو ہے وہ نرشڈ رہیں گی، اور اسی طرح سے ہم فوڈ جو ہے وہ آپٹ کرتے رہیں گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ ٹیریٹریز گین کریں گے، ظاہر ہے آپ کے پاس زیادہ ریسورسز ہوں گے، آپ کے پاس پاپولیشن زیادہ ہوگی، آپ جو ہے وہ زیادہ ایکسپلور کر سکتے ہیں، اپنی ڈفرینٹ مارکیٹس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ انہی چیزوں کو جو ہے وہ صرف ہٹلر نہیں بلکہ ہمیں برٹش امپیریلزم بھی نظر آتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ برطانیہ نے بھی بہت ساری علاقوں کو جو ہے کنٹرول کیا ٹو ایکسیس سو مینی مارکیٹس فار دیئر پروڈکٹس، اور جو ہے وہ زیادہ زیادہ ریسورسز کو جو ہے وہ ہنٹ ڈاؤن کرنے کے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ جغرافیکل لوکیشن کو اپنی استعمال بھی کیا، جس کے اندر انگلش چینل آ جاتا ہے برطانیہ کے لیے، کہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے بھی جو ہے وہ اپنی اسٹرانگ نیوی بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ جو ہے وہ نیچرل ریسورسز آ جاتے ہیں ہمیں، جس میں آئل ریسورسز ہیں، نیچرل گیس ہیں، واٹر ریسورسز ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ آئل ریسورس جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی اسٹیٹ کے لیے۔ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ آئل ریسورسز کی بنیاد پہ جو ہے وہ آپ کی بجلی بنتی ہے، آپ کی جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن میں آئل یوز ہو سکتا ہے، ایون آپ کے جو ہے وہ ویپنز بنانے میں بھی آئل یوز ہوتا ہے، اور جو ہے آپ کا پیٹرولیم پالیٹکس جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس جو ہے وہ رکھتی ہے، فی الحال ہمیں نظر آتا ہے۔ آئل کے ڈفرینٹ کانفلکٹس بھی ہمیں نظر آتے ہیں، جس میں عراق انویژن ان ایران، ٹھیک ہے، عراق انویژن ان کویت، جس کے اندر کویت کو عراق نے اٹیک کر دیا تھا، اور جو ہے عراق کو لگتا تھا صدام حسین اس وقت جو ہے ہی واز دا لیڈر آف عراق، اینڈ ہی کلیم دیٹ کویت واز دیئر پارٹ اینڈ اٹ واز ایکچولی گاٹ انڈیپینڈنس، بٹ ان کو وہ جو ہے وہ ریورٹ کرنا چاہتے تھے، ٹیک بیک کرنا چاہتے تھے، بٹ وہ پھر سکسیزفل نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ لیبیا کی جو ہے وہ ریپیٹڈ انکرشن ہے چیڈ کے اندر 1970 اینڈ 1980، دیٹ از آلسو بیکاز آف پیٹرولیم پالیٹکس۔ اس کے علاوہ چائناز انٹرسٹ ان افریقہ، اور انہوں نے کئی اپنی کمپنیز بھی کھولی ہوئی ہیں وہاں پہ جا کے، اور آئل کی ایکسٹریکشن پہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے 1973 آئل ایمبارگو، اوپیک آئل ایمبارگو جو ہے وہ کیا تھا اوپیک کنٹریز نے، بیکاز آف دا وار وچ واز ہیپننگ بٹوین اسرائیل اینڈ عرب کنٹریز، جس کو یوم کپور وار بھی کہا جاتا ہے، 1973 تک جو ہے وہ چلی تھی۔ اس کے اندر کیا ہوا تھا ہم جان لیتے ہیں۔ اوپیک آئل ایمبارگو 1973 میں عرب اسرائیل وار کی وجہ سے جو ہے وہ لانچ کیا تھا اوپیک کنٹریز نے، کیونکہ جو ہے اسرائیل واز کنٹینیوسلی گیٹنگ ملٹری ایڈ بائی دا یو ایس، بائی دا ویسٹرن پاورس، اور جو کہ بہت ہی غلط چیز لگی اس وقت عرب ورلڈ کی، جو ہے پھر بھی صحیح تھی کچھ، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے نا وہ ہالٹ کر دیا، اور جو ہے وہ اوپیک کی جو امپورٹ کرتے تھے پروڈکشن تھی آئل کی، جس کو وہ امپورٹ کیا کرتے تھے ویسٹرن ورلڈ کو، تو انہوں نے اس کو پر جو ہے وہ بین لگا دیا تھا، اور اس میں بہت سارے لوگ اسٹیٹس جو ہے شامل تھے، جس میں ساؤتھ افریقہ، نیدرلینڈس، پورچوگل جو ہے وہ شامل تھے، اور بہت بری سچویشن ہوئی تھی، جس کے اندر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ روڈس پہ جو ہے وہ کارز جو ہے وہ اسٹاپ ہو گئی تھی، اتنا برا جو آئل ایمبارگو کا کہ گیس آپ کی جو ہے آئل کی اویلیبلٹی، کروڈ آئل کی، وہ ختم ہو گئی تھی ان اسٹیٹس کے اندر۔ اور یہ سب چیزیں کیوں کی گئی تھی؟
پیک کنٹریز نے جو ایکچولی آئل کو جو ہے ایز اے وار ویپن استعمال کیا تھا تاکہ جو ہے وہ پریشرائز کر سکیں. اٹ از آلسو ون آف دا ایگزامپلس آف دا اسٹک ڈپلومسی کہ جو ہے وہ یا ہارڈ ڈپلومسی، ہارڈ پاور ڈپلومسی کہ جو ہے وہ آپ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ پاور کو یا آپ نے جو ہے وہ اسرائیل کو جو ہے وہ کیا کریں، اپنی سپورٹ کو جو ہے وہ بند کریں، اور اس طرح جو ہے وہ آپ کی جو وار ہو رہی ہے اسرائیل اور عرب ورلڈ کے درمیان اس کو جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے. تو جو ہے وہ اس کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی. 1979 میں جب ایرانین ریولوشن آئی جس میں جو ہے وہ امام خمینی صاحب جیت گئے تھے، تو اس کے اندر بھی جو ہے ایران کی آئل پروڈکشن جو ہے وہ ریڈیوس ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے بھی یو ایس کو جو ہے کافی شوق ملا تھا کیونکہ اس سے پہلے شاہ آف ایران جو تھے، شاہ پہلوی جو تھے، شاہ آف ایران، وہ جو ہے ہی ہیڈ گڈ ٹرمز ود دا یو ایس، اور وہ جو ہے ان کو ویسٹرن گورنمنٹ کا پپٹ بھی کہا جاتا تھا، ویسٹرن پپٹ. تو مگر جو ہے کیا ہوا تھا کہ 1979 میں جب اسلامک ریولوشن آ گئی تھی ایران میں، تو جو ہے وہ یو ایس کے ریلیشن ظاہر ہے کہ خراب ہو گئے تھے ایران کے ساتھ، اور جو ہے وہ انہوں نے یو ایس کو امپورٹ کرنا آئل بند کر دیا تھا. تو یہ بھی جو ہے وہ ان کے لیے ایک سیٹ بیک تھا. خیر یو ایس نے یہ سب چیزوں سے جو ہے وہ تنگ آ کے جو ہے وہ ایک اپنا پلان تشکیل دیا تھا، اور اس کو جو ہے انہوں نے کہا تھا ڈبل ایج سورڈ اسٹریٹجیز بنائی تھی، جس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ بنانے کی کوشش کی تھی کہ ہم جو ہے وہ آئل کی پروڈکشن کو اتنا جو ہے بنائیں گے کہ جو ہے اور ایسے جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن کریں گے کہ فردر جو ہے وہ آئل کی پروڈکشن نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ عرب آئل امبارگو کے اندر ہوئی تھی، اینڈ ان دیٹ آئل واز یوزڈ ایز اے ویپن. سو یہ نیچرل ریسورسز جو ہے ناٹ اونلی آپ اپنے نیشنل پاور کو انکریز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی صرف انڈسٹریز میں استعمال نہیں کرتے بلکہ ڈپلومیٹک مینس کے اندر بھی یوز کیا جا سکتا ہے، جس میں واٹر سورس کا ہمیں نظر آتا ہے. ٹرکی سیریا اینڈ عراق کا کانفلکٹ ہے اوور یوفریٹس اینڈ ٹیگریس ریور. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ترکی سے جو ہے وہ پانی آ رہا ہے، عراق اور سیریا تک جا رہا ہے، مگر ترکی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈیمس بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ سیرینس اور عراقیز جو ہے وہ ظاہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ پانی ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے. انڈس واٹر ٹریٹی ہمیں یاد ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جس میں ورلڈ بینک نے ایز اے میڈیٹر جو ہے وہ رول پلے کیا تھا ایوب خان کے ایرا میں 1960s میں، اور یہ بھی جو ہے وہ ایک واٹر کو ایز اے ویپن انڈیا استعمال کرنا چاہتا تھا، تمام جو ہے وہ ریورس پہ ڈیم بنا کے اور پاکستان کا پانی روک کے اس کو پریشرائز کرنا چاہتا تھا، مگر یہ بھی جو ہے وہ ایک ایگریمنٹس کے ذریعے یہ ایشو اور ڈسپیوٹ جو ہے وہ ریزالو ہو گیا تھا. تو آئل جو ہے وہ کسی بھی طرح آئل کے ساتھ ساتھ جو واٹر ریسورس بھی جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ ویپن کی طرح یوز کیا جا سکتا ہے. اگر ہم دیکھیں ملٹی نیشنلز جو ہیں وہ رائٹ ناؤ دے آر اوننگ ڈرنکنگ واٹر، اور جو ہے اگر ہم کسی بھی اسٹیٹ کا جو ہے وہ پینے کا پانی بند کر دیں تو ہم ان کو بہت اچھے سے پولیٹیکلی پریشرائز کر سکتے ہیں، اور اپنے ڈیسیجنس جو ہے وہ اپنی مرضی کے ڈیسیجنس ان سے جو ہے وہ دلوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاپولیشن ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نیشنل پاور کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے سوئٹزرلینڈ کا نام کے جو ہے انہوں نے، کیونکہ وہ نیچرل ریسورسز ان کے پاس اتنی زیادہ نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کر لیا ہے کہ اب انہیں نیچرل ریسورس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ ٹورزم پہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بہت زیادہ ان کی اکانومی بوم کر رہی ہے. ہمیں جاپان نظر آتا ہے جو ہیروشیما ناگاساکی کی جنگ کے بعد کے اٹیک کے بعد 1945 کے بعد جو ہے وہ بالکل ڈسٹرکٹ ہو گیا تھا جاپان کی ایریاز کچھ، مگر جاپان کے اندر بھی جو ہے ایگریکلچر پرابلم تھا، مگر انہوں نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی اتنا ایڈوانس کر لیا ہے کہ اب دے ڈونٹ نیڈ نیچرل ریسورسز ٹو سروائیو. ٹھیک ہے، تو آپ اگر اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کریں گے تو ایونچولی آپ گرو کریں گے. اور ابھی جو جس ایرا کے اندر ہم موجود ہیں، جس کے اندر ہمیں جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو سب سے نمبر 1 پہ امپورٹنس دینی ہوگی، اگر ہم اس کو امپورٹنس نہیں دیں گے تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں دیکھ سکتے. انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جو ہے انہوں نے ہمیشہ ٹیکنالوجی کو امپورٹنس دی، اور اب وہ جو ہے وہ ایشین ٹائگرز کے اندر اپنا نام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹینجیبل ایلیمنٹس کے اندر آ جاتی ہیں نیشنل پاور کے. اب انٹینجیبل ایلیمنٹس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟
ہمیں دیکھنا ہے. انٹینجبل ایلیمنٹس میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ لیڈرشپ ہے. لیڈرشپ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ لیڈرس جو ہیں وہ آپ کی یا تو نیشن کو بنا سکتا ہے یا وہ تباہ کر سکتا ہے. اگر لیڈر کے اندر مرائل نہیں ہوگا تو جو ہے وہ لیڈر جو ہے وہ نیشن کو بالکل جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا. جو سب سے نمبر 1 پہ ہٹلر کا نام بہت نیگیٹیوٹیز میں آتا ہے، مگر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہٹلر کی جو تھنکنگ تھی وہ یہ تھی کہ وہ جرمنی کو اٹھانا چاہتے تھے. اور آفٹر جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار جو جرمنی کے اوپر انہوں نے الیگیشنز لگائی تھی، سینکشن لگائی تھی، گریٹ ڈپریشن کا ایرا تھا، تو جرمنی کی اکانومی بالکل تباہ ہو چکی تھی. تو ہٹلر نے جو ہے وہ رائن لینڈ کے علاقے کو جو ہے وہ ملیٹرائز کیا اور دوبارہ سے جو کمپلیٹلی ڈی ملیٹرائز کر دیا گیا تھا جرمنی کے اس زمانے میں. اور انہوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کوشش کی کہ وہ ایز اے گریٹ پاور جو ایمرج ہوں. تو وہ ہٹلر کی اسپیچز تھی جس نے جو ہے وہ لوگوں کے اندر مرائل کریٹ جو ہے وہ ڈال دیا تھا. وہ لوگ جو ہے وہ اسٹرائیو کرنا چاہتے تھے ٹو بیکم بیٹر. دین ہمیں صدام حسین نظر آتے ہیں، آلدو کہ ان کا نام بھی جو ہے نیگیٹو لیڈرز میں آتا ہے، بٹ انہوں نے بھی عراق کو جو ہے اپنے ایرا کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ بیٹر بنانے کی کوشش کی، اکانومی پہ کام کیا. اور جو ہے ان کے ڈیسیشنس بھی جو ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے تھے، آلدو کہ ایگریسو بھی ہوتے تھے بیکاز ہی واز این اتھارٹیرین لیڈر. بٹ پھر بھی جو ہے وہ اس وقت عراق کا ایک اسٹینڈرڈ تھا جو اب ہمیں نظر نہیں آتا. ہو چی مین کا نام جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں ویتنام کی پالیٹکس میں. ویتنام وار کے اندر جو یو ایس اور ویتنام کے درمیان ہوئی تھی اس میں ہو چی مین نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ گوریلا وار ٹیکٹکس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس وقت کی گریٹسٹ فورس دیٹ واز دا یو ایس اس کو ہرا کے انہوں نے بھگا دیا تھا ویتنام سے. قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے ہمیں ہوم لینڈ دلایا، اس زمانے میں ہماری بہت بری کنڈیشن تھی، اکنامکلی ڈپرائیوڈ تھے، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، عزت نہیں تھی سب سے امپورٹنٹ. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں جو ایک آئیڈیالوجی دی اور ہمیں انکریج کیا ٹو گیٹ اے سیپریٹ ہوم لینڈ اور ٹو اسٹارٹ فرام اے اسکریچ. اور وہ مرائل ہی تھا جس نے ہمیں اسکریچ سے اسٹارٹ کرنے پہ مجبور بھی کیا. اور جو ہے وہ ہم الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے اور اپنے سیپریٹ آئیڈینٹی جو ہے وہ اچیو کی. اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی جو ہے وہ بہت ہی کم تعداد کے لوگوں کو لے کے جو ہے وہ ایمرج ہوا. انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ پورے عرب کو فتح کیا اور پھر اسلام کو پھیلایا وہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو لیڈرشپ سب سے زیادہ اہم ہے. لیڈرشپ ہوگا تو مرال ہوگا تو جو ہے وہی جو ہے وہ آئیڈیالوجی بھی جو ہے سروائیو کر سکے گی. تو آئیڈیالوجی، مرال اینڈ لیڈرشپ جو ہے یہ تینوں انٹینجبل ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور یہ تینوں الگ الگ جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. باقی آئیڈیالوجیز کے اندر مارکسسٹ آئیڈیالوجی نظر آتی ہے جس میں چے گویرا اور جو ہے فیڈل کاسٹرو نظر آتے ہیں ہمیں. جس طرح سے کیوبن ریولوشن آئی اور انہوں نے جو ہے وہ بہت ہی بیسکس سے جو ہے وہ اٹھے اور جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی کو ایکسپینڈ کیا. انہوں نے ڈیموکریٹک آئیڈیالوجی، انڈیپینڈنٹ موومنٹس نظر آتی ہیں. اسلامک ریولوشن میں آپ کو امام خمینی صاحب کا نام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری موومنٹس تھیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. دیٹ از آل فار national power. I hope you all have understood and it will help you in your examination as well.